یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، جس دن کے پنڈلی کھولی جائے گی. آیات متشابہات. کوئی شان ہے، میدان حشر کا کوئی مرحلہ ہے جس میں اللہ کی کوئی تجلی ہے خاص جو ظاہر کی جائے گی، اور وہ بھی ایک چھلنی ہے لگانے کے لیے. جو دنیا میں صاحب ایمان تھے، نمازیں پڑھتے تھے، سجدے کرتے تھے، وہ فوراً اس تجلی کو دیکھتے ہی سجدے میں گر جائیں گے. اور جو دنیا میں اکڑے رہتے تھے، ان کی گردنیں اکڑی رہتی تھی، سجدے نہیں کرتے تھے، وہ چاہیں گے سجدہ کرنا کر نہیں سکیں گے، چھلنی لگ جائے گی. اب وہ تجلی کون سی اللہ کی؟ یکشف عن ساق، اللہ کی پنڈلی کھولی جائے گی. واللہ عالم. وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور پکارا جائے گا سجدہ کرو اللہ کو. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، یہ سجدہ نہیں کر سکیں گے. خاشعۃ ابصارہم، ان کی نگاہیں زمین میں گڑی رہ جائیں گی. ترہقہم ذلہ، ان کے چہروں پر سیاہی پھیل جائے گی. وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، ان کو پکارا جاتا تھا سجدہ کرنے کے لیے اللہ کے سامنے جبکہ یہ ثابت و سالم تھے، صحیح تھے. اس وقت یہ سجدہ نہیں کرتے تھے. آج کرنا چاہیں گے تو کرنے نہیں دیا جائے گا. فَذَرْنِي، اب یہ انداز دیکھ لی جو میں نے کہا تھا شروع کی صورتوں میں. تو اے نبی چھوڑیے مجھے، وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، جو اس قرآن کا اور جو آپ وہی پیش کر رہے ہیں جس کی تکذیب کر رہے ہیں، ذرا چھوڑیے مجھے اور ان کو، میں ان سے نبٹ لوں گا. ان کے بارے میں آپ زیادہ تشویش میں مبتلا نہ ہوں، ان کی باتوں سے زیادہ اثر نہ لیں، دلگیر نہ ہو، دل گرفتہ نہ ہو، رنجیدہ نہ ہو. ذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم انہیں سہج سہج رفتہ رفتہ لے آئیں گے جہاں سے کہ انہیں گمان بھی نہیں ہوگا. یہ کیا استدراج کہلاتا ہے یہ علماء کی زبان میں. یہ چونکہ اصطلاحات میں گفتگو ہوتی ہے. مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے قیام پاکستان کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کیے تھے. ہو سکتا ہے یہ استدراج ہو. استدراج کیا ہوتا ہے کہ کوئی شخص غلط کار ہے، غلط راستے پر جا رہا ہے، اور کوئی اس کو اللہ تعالیٰ اور نواز دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں تو بڑا کامیاب ہوں، پھر اور اپنی غلطی کے اندر بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے. پھر ایک ہی جھٹکا ہوتا ہے اور اللہ کام ختم کرتا ہے. استدراج ہے درجہ درجہ، درجہ بدرجہ، اور اس کی رسی ڈھیل دے کر، اور اسے دنیا میں کامیابیاں دے کر، تاکہ اور خوب سے باطن پورا ظاہر ہو جائے اور وہ شدید سے شدید تر عذاب کا مستحق بن جائے. وہ استدراج ہے. ہم انہیں درجہ بدرجہ استدراج اس کے ذریعے سے لے آئیں گے من حیث لا یعلمون، جس کا انہیں اندازہ بھی نہیں ہوگا. وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں ان کو ڈھیل دوں گا، مہلت دوں گا. ان قیدی متین، میری تجویز، میری چال بہت مضبوط ہے. جیسے میں نے بارہا مثال دی ہے کہ اگر مچھلی کے حلق میں کانٹا پھنس گیا تو اب وہ شکاری ڈھیل دے رہا ہے، جائے گی کہاں؟ کانٹا تو لگا ہوا ہے. اسی طریقے سے املی لہم ان قیدی متین. اس کو میں چونکہ کہہ بیٹھا ہوں، اس کو تو میں زیادہ بیان کر دوں آپ سے کہ اصل میں 1946 میں مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ رمضان مبارک ہمیشہ کرتے تھے سلہٹ میں، سن 46 کے رمضان میں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ملأ اعلیٰ میں پاکستان کے قیام کا فیصلہ ہو چکا ہے. اس لیے کہ وہ ہم لیلۃ القدر کے اندر فیہا یفرق کل امر حکیم، تمام معاملات طے ہو جاتے. 1 سال پہلے طے ہو چکا ہے. اگلی سال کے لیلۃ القدر میں پاکستان قائم ہو گیا. لیکن ظاہر بات ہے کہ مولانا مدنی قیام پاکستان کے مخالف تھے. تو اب ان کے کچھ عقیدت مندوں نے کہا کہ اگر یہ بات ملأ اعلیٰ کا یہ فیصلہ اگر آپ پر منکشف ہو گیا ہے، کشف ہو گیا ہے آپ کو، تو ہم کیا کر رہے ہیں، ہم پھر مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب میں یہ کہا تھا کہ یہ معاملہ ہے تکوینی، اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے کیوں کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے. ہمیں دیکھنا ہے دنیا میں اپنے معاملات کو اپنی عقل سے کام لے کر. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مسلمانان ہند کے لیے کون سی تجویز بہتر ہے، صحیح تر ہے، اور ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. تکوینی معاملہ ہے. ہو سکتا ہے استدراج ہو کہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں نے جو غلط روش اختیار کی ہے، اللہ اور ڈھیل دے کر ان کے لیے کوئی بڑا عذاب لانے والا ہو. اور واقعہ یہ ہے کہ ایک بڑا عذاب ہم پر سن 71 میں آ گیا تھا، لیکن کچھ پتہ نہیں دوسرا عذاب اب سر پر آیا کھڑا ہو. لیکن اس کا سبب میرے نزدیک قیام پاکستان نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد کا جو ہم نے طرز عمل اختیار کیا وہ ہے. تو یہ استدراج کے حوالے سے میں نے یہ وضاحت کر دی.